حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قدم قدم پر اپنے بعد میں آنے والوں کو اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے راستے بدلائے۔ تم یہ نہ کہو کہ اس سبب سے چیز حاصل ہو چکی ہے، اس سبب سے ہم فائدے اٹھا چکے ہیں، اب اس سے دوبارہ فائدہ فوراً نہیں اٹھا سکتے۔ تم یہ نہ کہو کہ یہ زمین اتنا غلہ دے گی، تم یہ نہ کہو زمین اتنا غلہ دے گی، تو تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ تم یہ نہ کہو یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے لیے سبب کو اصل سمجھتے ہیں، وہ اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیتے ہیں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری بات غور سے سننا۔ اس زمانے کے ساری دنیا کے مسلمان، پڑھے لکھے عوام، خواص، سب کے سب اس بات پر مجتمع ہیں اور سب کے قلوب اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنا دیے ہیں، تم انہیں اختیار کرو اور اللہ سے امید کرو، اللہ سے امید کرو۔ سوچو تو صحیح، کیسی الٹی بات ہے، کیسی الٹی بات ہے کہ محنت تو کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت ایک چیز پر اور امید دوسری چیز سے؟ آپ مجھے ذرا بتائیے تب فیصلہ کر کے کہ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا وہ زراعت سے غلے کی امید کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا گزرتے ہوئے سوچ سکتا ہے کہ اس ساری زمین کا غلہ مجھے مل جائے؟ زمین سے غلہ تو کی امید تو وہ کرے گا جو محنت زمینداری کی کرے گا، دکان سے نفع کی امید وہ کرے گا جو تجارت کرے گا، مہینہ کے پورا ہونے پر تنخواہ کی امید وہ کرے گا جو ملازمت کرے گا۔ الٹی سی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے ایک لائن کی اور نفع کی امید کرے دوسری لائن سے؟ جب دنیا کی مادی شکلوں میں ایک لائن سے محنت اور دوسری لائن سے نفع کی امید نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے؟ جب مادی شکلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک چیز سے محنت کر کے دوسری چیز سے امید نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت سبب کر کے اللہ سے امید کرے؟ ہم سب کے سب الٹی بولتے ہیں، یوں کہتے ہیں بھائی تم تو محنت کرو مگر امید اللہ سے رکھو۔ حالانکہ مشرکین مکہ وہ جو بھی ان کو اسباب نظر آتے انہیں اختیار کر لیتے اور ان پر محنت کرتے، اور وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ان اسباب کو بطور کوشش کے استعمال کرتے ہیں، باقی اللہ کرنے والے ہیں۔ دماغ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج یہ کہہ کر کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا آپ کے علاج کی، مگر شفا اللہ کے قبضے میں ہے۔ دماغ مشرک نے آپ کا علاج کیا تھا یہ کہہ کر کہ میں آپ کا علاج کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ تم کائنات کی کسی بھی شکل میں یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے اس شکل میں انسان کی حاجتوں کا پورا ہونا رکھ دیا ہے۔ ان شکلوں میں حاجت کا پورا ہونا دکھلایا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے قصد کے اعتبار سے فیصلہ کرو کہ تم اللہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یا اللہ کے غیر سے، اور دونوں راستے الگ الگ بدلا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بات عرض کی ہے
کہ جتنے بھی دنیا کی مادی شکلیں ہیں ان شکلوں سے فائدہ اٹھانے میں ایک بار فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ بھی غیر یقینی ہے. اگر حکم پر آ جاؤ زبر اللہ رب العزت ان شکلوں کے ذریعے یا ان کے بغیر بار بار فائدے پہنچاتے رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھ کر کہ آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی. آپ کی مسجد عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی. تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھ کر آپ انصار کی مسجد سے ملاقات کے لیے انصار کے محلے میں جاتے. یہاں تو دعوت اور عبادت ایک پروگرام بن گئے اور ان کے اوقات متعین ہو گئے. دعوت اور عبادت کیا بن گیا؟ ایک کیا کر رہے بھائی، کہاں جانے؟ ایک پروگرام بن گئے، ان کے اوقات متعین ہو گئے. لوگ چاہتے ہیں تبلیغ بھی ایسی تنظیم بن جائے کہ جس سے دنیا کے کسی تقاضے کا یا آرام و راحت کے تقاضوں کا کبھی مقابلہ نہ ہو. فرماتے تھے دعوت کے تقاضے عبادت کے تقاضوں سے بہت مختلف ہیں. عبادات کے سارے عوامل اپنے اپنے اوقات کے ساتھ موقت ہیں، متعین ہیں. نماز اس وقت ہوتی ہے، حج اس مہینے میں ہوتا ہے، روزہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ سال پرانے کے بعد دی جاتی ہے. سب سمجھتے تھے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ تبلیغ سے پڑے گا، عبادات سے نہیں پڑے گا. میری بات بہت توجہ سے نازل کی بات نقل کر رہا کا بیان ہے کہ مقابلہ جو پڑے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑے گا مجاہدے کا، وہ مقابلہ جو پڑے گا وہ تیرا اور عبادت کا نہیں پڑے گا، بلکہ مقابلہ تیرا اور دعوت کا مقابلہ پڑے گا. کیونکہ عبادات کے اوقات متعین ہیں. حل کی بات، عبادات کے اوقات متعین ہیں. کل روزہ رکھنا ہے، رات سے تیاری کر لے گا. زکوٰۃ دینی ہے، پہلے مال نکال کے الگ کر لے گا. حج کرنا ہے، پہلے سے تیاری کر لے گا. نماز پڑھنی ہے، وقت متعین ہے، معلوم ہے اتنے بجے نماز ہوگی ہے. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ دعوت کے تقاضے ایسے اچانک آئیں گے کہ اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوگا. اس کے پہلے سے تیار نہیں، ایسے اچانک تقاضا آئے گا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے، کیونکہ انصار کاشتکار ہے، دور دور کی زمینیں مدینے سے باہر. وہاں سے رات کو آتے ان سے ملاقات کے لیے آپ انصار کے محلے میں جاتے. یہ نہیں کہ یہ آرام کا وقت ہے، یہ نہیں کہ آرام کا وقت ہے. اتنی عشاء کی نماز میں تاخیر ہوتی تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے آنے والے صحابہ مسجد میں لیٹ کر سو جایا کرتے تھے. ان کو عشاء کی نماز کے لیے جگایا جاتا تھا. عشاء کی نماز کے لیے جگایا جاتا تھا. عشاء کی نماز کے لیے صحابہ کو جگایا جاتا تھا. اتنی تاخیر عشاء کی نماز میں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو ترتیب دینے کے لیے مشغول رہے. جب وہ جماعت تیار ہو گئی اور دعوت کا ایک تقاضا تیار پورا ہو گیا، تب آپ نے فرمایا اب عشاء کی نماز پڑھ لیں. اس میں روایت میں ہے کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ جو نماز کے لیے آئے تھے مسجد میں وہ مسجد میں لیٹ کے سو گئے. تو اتنی تاخیر کے بعد
آپ کا روزانہ معمول انصار کے پاس جانے کا تھا عشاء کے بعد. ادھر صحابہ کرام بکریوں کا دودھ نکالتے، بکریوں کا دودھ نکالتے، آپ کا انتظار کرتے. اگر آپ کو آنے میں تاخیر ہوتی تو صحابہ اپنا حصے کا دودھ پی لیتے اور آپ کے لیے برتن میں دودھ رکھ کر نکال کر ڈھک کر رکھ دیتے کہ آپ تشریف لائیں گے تو پی لیں گے. یہ معمول تھا، یہ معمول تھا. فرماتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بھاری بدن صحابی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں گئے، ہم نے ادھر بکریوں کو دودھ نکالا اور ساری بکریوں کو دودھ نکال لیا، کوئی بکری باقی نہیں رہی، کوئی بکری باقی، سب کا دودھ نکال لو. ہم نے آپ کا انتظار کیا، آپ نہ آئے تو ہم نے آپ کے لیے دودھ رکھ دیا، ہم سب دودھ پی کے فارغ ہو گئے. دودھ کا پیالہ آپ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا. مقداد فرماتے ہیں میرے تمام ساتھی تو دودھ پی کر سو گئے اور میرے پاس شیطان آیا، میرے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اے مقداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے محلے میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کا اکرام کیے بغیر، آپ کو کھلائے بغیر واپس ہونے نہیں دیں گے، اور انصار یقین آپ کو پکے میں بھی کچھ دیں گے اور اکرام بھی کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے. یہ تھوڑا سا دودھ ہے، یہ تو پی لے. یہ شیطان نے آ کر مجھے مشورہ دیا اور برابر شیطان مجھ سے کہتا رہا کہ مقداد تھوڑا سا دودھ ہے، یہ تو پی لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں سے یقیناً کھا پی کر آئیں گے. تو بتے کہ اتنا اس نے مجھے تیار کیا کہ میں اٹھا اور میں نے وہ دودھ جا کے رکھا تھا پی لیا، دودھ میں نے پی لیا، دودھ پی لیا میں نے. اس کے بعد شیطان نے آ کر مجھے ملامت کی، اور شیطان نے آ کر ایسی ملامت کی مجھے اور یہ کہا کہ اے مقداد، تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا، اب آپ تشریف لائیں گے، بھوکے ہوں گے، آپ پیالہ کھول کے دیکھیں گے پیالے میں دودھ نہ ہوگا تو تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا، تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ میں یہ رات تو نیند نہ آئی اور میں پریشان کروٹ بدلتا رہا کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ دودھ نہیں، کیونکہ میں سمجھانا نہیں چاہتا تھا کہ جو لوگ شکلوں سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے فائدے کے لیے شکلیں بنائی ہیں، انہیں پھر ان شکلوں میں اس وقت حاجت کا دوبارہ پورا ہونا نظر نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شکل سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے شکلیں چیز نہیں ہیں، جو شکل سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے خزانے کوئی چیز نہیں ہیں. یہ میں سمجھانا چاہتا. جماعتی اسباب کو اصل سمجھتے ہیں، وہ خزانوں کو نہیں سمجھتے. جو خزانوں کو اصل سمجھتے ہیں وہ جماعتی اسباب کو کچھ نہیں سمجھتے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی میں تھے، اچانک آپ تشریف لائے. حضرت مقداد نے دیکھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آ کر آپ سیدھے پیالے کی طرف گئے اور پیالہ کھول کر دیکھا اس میں دودھ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بھی قادر تھے اس پیالے کو بھر دیتے، لیکن نہیں، دکھانا یہ تھا کہ جن شکلوں سے تم ایک مرتبہ فائدہ اٹھا چکے ہو، تم یہ مت کہو کہ اس شکل سے دوبارہ نہیں ملے گا.